السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 31 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ سے بچنے کے تعلق سے حکم فرمایا گیا ہے، اور بندہ مومن اس سے بچے گا تو اس کا صلہ کیا ملے گا، اس کو بھی اس آیت کریمہ میں بتایا گیا۔ اب بڑے گناہ کتنے ہیں اور کیا ہیں، تو محدثین نے اس کے تعلق سے مستقل کتابیں لکھیں، اور کتاب الکبائر کے نام سے کتاب بھی موجود ہے۔ تقریباً 7 سے لے کر 700 تک بھی کبیرہ گناہ گنائے گئے ہیں، اور حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو فرض مقرر کیا ہے، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرنا، یعنی تم اس کو ضرور کرنا۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ سمجھنا۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرنا۔ اور اس نے تم پر رحمت کرتے ہوئے، رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ واضح بیان نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو، یعنی ان کی تلاش میں نہ رہو۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی، کچھ حلال۔ جو فرائض ہیں ان کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو حرام ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ اسے ہلکا نہ جانا جائے۔ اور جو حد، جو باؤنڈری جو متعین کی گئی ہے، اس سے آگے بڑھنے سے بھی منع کیا گیا۔ گویا کہ حکم یہ ہے کہ جو شریعت نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رکا جائے۔ گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ احادیث مبارکہ میں اس کے بعض کا ذکر ہے، جیسے کہ سنن الکبریٰ کی حدیث ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے جو گناہ ہوں گے وہ یہ ہوں گے۔ سرکار نے اس کو گنایا۔ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، پارٹنر بنانا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، اور تیسرا جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد کرنے سے فرار ہونا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنا، پانچواں پاک دامن نیک عورت پر تہمت لگانا، اور چھٹا جادو سیکھنا، ساتواں سود یعنی انٹرسٹ کھانا، لینا دینا، یہ سب اس میں شامل ہے، اور آٹھواں یتیم کا مال کھانا۔ اس حدیث میں 8 کا ذکر کیا ہے، اور مختلف احادیث سے اور قرآن کریم میں جس سے منع کیا گیا ہے ان کو جوڑ کر علماء اکرام میں بہت لمبی ایک فہرست تیار کی ہے۔ ان میں سے بعض کا جو معاشرے میں جن کی برائی عام ہے اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ میں ان میں سے چند کو گناتا ہوں، اس کو غور سے آپ سنیں، اور اگر ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں، یہ باتیں گناہ کبیرہ میں سے، بڑے گناہ میں سے ہیں۔ کچھ باتیں تو احادیث کریمہ سے تقریباً 8 آپ نے سنا۔ ان میں سے بڑے گناہ میں سے یہ بھی ہے کہ ریاکاری، شو آف کرنا، اور پھر کینہ، سینے میں کسی کے تعلق سے برائی رکھنا، اور پھر یہ بھی ہے کہ حسد کرنا اور تکبر کرنا، اور خود پسندی میں مبتلا ہونا، یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کی تعریف ہوتی رہے،
اور پھر تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی تکبر کرنا، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے دوسروں کو حقیر جاننا، یہ بھی بڑے گناہ میں سے ہے، اور بدگمانی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لالچ، حرص، اور فقراء اور مسکینوں کا مذاق اڑانا، یعنی ان کی تنگ دستی کی وجہ سے، اور جو اللہ نے تقدیر میں جو متعین فرمایا ہے اس پر ناراض ہونا، کہ گناہ پر خوش ہونا، اور گناہ پر گناہ کرنا، بار بار گناہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں یہ چیز شامل ہے، اور نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، یہ بھی معاشرے میں عام ہے، ہمارے سوسائٹی میں یہ چیز کہ آدمی نیکی کرتا ہے لیکن اس کے بدلے میں یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اس نیکی پر تعریف کریں، اور پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کا چھوڑ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، آدمی کے پاس طاقت اور استطاعت ہو اس کے باوجود حج نہ کرنا، اور مرد عورت کا اور عورت مرد سے مشابہت کرنا، اور عورتوں کا باریک لباس پہننا اور اکڑ کر چلنا، اور حرام ذریعے سے روزی کمانا، شراب پینا، بنانا، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں سے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہوں کے کام میں دولت کو خرچ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور غیروں کے مال پر ظلم پر قابض ہو جانا، امانت میں خیانت کرنا، اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں۔ بعض اہم باتیں جو معاشرے میں عموماً پائی جاتی ہیں ان کو میں نے گنایا۔ اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور دوسرے جو تنگ دست غربا ہیں ان کا مذاق اڑانا، مخلوق کو حقیر جاننا، یہ ساری باتیں اگر ہمارے اندر ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو گناہ کبیرہ سے بچائے اور گناہ صغیرہ سے بھی بچائے۔ گناہ کبیرہ کے تعلق سے تو آپ نے سنا، اب وہ جو گناہ صغیرہ ہے تو اس کے تعلق سے حکم کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یقیناً گناہ کبیرہ کے تعلق سے وعید عذاب زیادہ ہے۔ آدمی عموماً گناہ صغیرہ سمجھ کر اس کو بار بار کرنے لگتا ہے اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے، حالانکہ فقہاء فرماتے ہیں گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا، یعنی ایک گناہ کرے چھوٹا گناہ اور پھر بار بار اس کو کرنے لگے تو وہ گناہ خود بخود کبیرہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد صغیرہ گناہ آدمی توبہ نہ کرے، اس پر شرمندہ نہ ہو اور بلا جھجک جو ہے اس گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنے لگے، تو اسی چیز کو اصرار کرتے ہیں اور پھر جو ہے یہ گناہ جو ہے گناہ کبیرہ میں یہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گناہ پر بندہ اصرار کرے، یعنی گناہ کے بعد توبہ نہ کرے اور دوبارہ گناہ کرنے لگے تو گناہ کبیرہ ہے، اور جب بندہ کسی گناہ پر توبہ کر لے تو گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا اور پھر گناہ کر دینا اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے، خواہ وہ گناہ کسی درجے کا ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اچھی بات نقل کی ہے کہ یقیناً گناہ دو قسم کے ہیں، لیکن گناہ تو گناہ ہی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عرفاء یہ کہتے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، بلکہ یہ غور کرو تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، اس اعتبار سے تمام گناہ کبیرہ ہے۔ تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں یا صغیرہ کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے
تو نقطہ بلیک ڈاٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ گناہ کرتے کرتے پورا دل ایک کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب پورا دل کالا ہوگا گناہ کرتے کرتے، تو اب اس میں برائی کا احساس نہیں ہوگا اسے، اور نیکی کرنے کے باوجود بھی اسے خوشی محسر نہیں آئے گی، اور آدمی نماز پڑھے گا لیکن اسے اطمینان حاصل نہیں ہوگا، ذکر کرے گا لیکن اس میں لطف حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے جانا اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے نیکی میں لطف نہیں ملتا اور توبہ کا شعور پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جھنجھوڑنے والی بات بتائی ہے۔ امام ابن حجر نے الزواجر میں اس کو نقل فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے گنہگار، گنہگاروں سے مخاطب ہو کیا فرما رہے ہیں؟ تو گناہ کے انجام بد سے بے خوف کیوں ہیں؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تا فرما رہے ہیں کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فلاں گناہ کروں، نعوذ باللہ شراب پیہوں یا ناچ گانے سنوں، یا یہ ہے کہ مووی دیکھوں، اس طریقے سے گناہ کے طلب میں رہتا ہے، خواہش میں رہتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے رائٹ سائڈ میں، لیفٹ میں تو فرشتے ہیں، اس سے بھی تو حیا نہیں کرتا، اور اس کے باوجود یہ ہے کہ گناہ پر تو قائم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرے گناہ پر قائم رہنا یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بتاتے ہیں کہ تیرا گناہ کر لینے کے بعد خوش ہونا اور ہنسنا یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ عمومی طور پر سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ چند دوست ملتے ہیں، جان پہچان کے ملتے ہیں، تو آدمی گناہ کیا ہوا ایک تو ان کے سامنے تذکرہ بھی کرتا ہے اور گناہ کر کے خوش بھی ہوتا ہے، اور سب مل کر قہقہہ لگاتے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، یعنی اس گناہ کی وجہ سے جس کی وجہ سے تو کر کے خوش ہو رہا ہے، اور تیرے گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے، ناچ گانے دیکھنا چاہتا ہے اور کوئی اور گناہ کرنا چاہتا ہے، جتنے بھی حرام کام ہے کرنا چاہتا ہے، لیکن بائی چانس کر نہیں پایا، نہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ تو گناہ نہ کرنے کی وجہ سے دل غمگین ہونا کہ میں نہیں کر پایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اور گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو تجھ پر رکھتا ہے، تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ یعنی دوسری چیزوں سے ذرا برابر آواز آئے تو اس سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، جو ہر وقت تیرے عمل کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ بدرجہ اولا اس سے ڈرے۔ تو ایک عظیم فکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے کہ جس کے تعلق سے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں کہ گناہ کر کر خوش ہونا، کبھی گناہ آدمی کر نہ پائے تو غمگین ہو جانا، اس کو سب آدمی معمولی سمجھتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک سے بڑھ کر ایک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ساری باتوں پر غور کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ بہرحال ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ کسی بھی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے دوسرے گناہ مٹا دیں گے۔ یعنی تم اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتیں ذکر فکر میں اور نیکیاں کرتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، اور تمہیں ہم عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے، چاہے تو نہیں کرے،
نہیں معاف فرمائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور جو کبیرہ گناہ ہے اس کے تعلق سے واضح طور پر سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جب تک بندہ گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اگر بندہ حج کرتا ہے اور وہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اب اس مقبول حج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغائر اور کبیرہ جتنے بڑے گناہ ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔